کلپ نمبر 784۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ مریم کی آیت نمبر 46 سے 48 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہ لأرجمنک واہجرنی ملیا۔ ترجمہ، بولا کیا تو میرے معبودوں سے منہ پھیرتا ہے؟ اے ابراہیم، بے شک اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھر ماروں گا اور تو عرصہ دراز کے لیے مجھے چھوڑ دے۔ قال، بولا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لطف آمیز نصیحت اور دل پذیر ہدایت سے آزر نے نفع نہ اٹھایا اور وہ اس کے جواب میں بولا کیا تو میرے معبودوں سے منہ پھیرتا ہے؟ اے ابراہیم، بے شک اگر تو بتوں کی مخالفت کرنے، انہیں برا کہنے اور ان کے عیب بیان کرنے سے باز نہ آیا تو میں تجھے پتھر ماروں گا اور تو عرصہ دراز کے لیے مجھ سے کلام کرنا چھوڑ دے تاکہ میرے ہاتھ اور زبان سے امن میں رہے۔ نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے والوں کے لیے درس۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نصیحت کرنے کا انداز اور ان کے جواب میں آزر کا طرز عمل اپنے حبیب علیہ السلام کے سامنے اس لیے بیان فرمایا تاکہ مشرکین کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر آپ علیہ السلام کا دل ہلکا ہو اور آپ علیہ السلام جان جائیں کہ جاہلوں کا یہ مذموم طرز عمل کوئی آج کا نہیں بلکہ عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے۔ اس میں ان مسلمانوں کے لیے بھی درس ہے جو دین اسلام اور اس کے احکام کی دعوت دینے کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں کہ اگر اس دوران انہیں کسی کافر یا کسی مسلمان کی طرف سے کسی ناقابل برداشت سلوک کا سامنا کرنا پڑے تو وہ رنجیدہ ہو کر اس فریضے کی بجا آوری کو چھوڑ نہ دیں، بلکہ ایسے موقع پر انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی قوموں کے واقعات کو یاد کریں کہ ان بزرگ ترین ہستیوں نے کس طرح اسلام کی دعوت دی اور انہیں نافرمان اور سرکش کفار کی طرف سے کیسی کیسی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے تمام تر تکلیفوں کے باوجود دین اسلام کی دعوت دینے کو نہیں چھوڑا۔ تو ہم بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے دین اسلام اور اس کے احکام کی دعوت دینا نہیں چھوڑیں گے۔ اس سے انشاءاللہ عز و جل دل کو تسلی ملے گی اور اسے مزید تقویت حاصل ہوگی۔ قال سلام علیک سأستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ ترجمہ، فرمایا بس تجھے سلام ہے، ان قریب میں تیرے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ قال سلام علیک، فرمایا بس تجھے سلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر کا جواب سن کر فرمایا تجھے دور ہی سے سلام ہے، ان قریب میں تیرے لیے اپنے رب عز و جل سے معافی مانگوں گا کہ وہ تجھے توبہ اور ایمان کی توفیق دے کر تیری مغفرت فرما دے، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ آزر کے لیے دعائے مغفرت کا وعدہ کرنے کی وجہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر کے لیے جو مغفرت کی دعا فرمائی اس کا ذکر سورہ شعراء کی آیت نمبر 86 میں ہے، اور یہاں یہ یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے چچا آزر سے یہ کہنا کہ ان قریب میں تیرے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا اس وجہ سے تھا کہ آپ علیہ السلام کو اس کے ایمان لانے کی توقع تھی، اور جب آپ علیہ السلام پر اس کا ایمان نہ لانا واضح ہو گیا تو اس کے بعد آپ علیہ السلام آزر سے بیزار ہو گئے اور پھر کبھی اس کے لیے مغفرت کی دعا نہ کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم۔ ترجمہ، اور ابراہیم کا اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کرنا صرف ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اس سے کر لیا تھا، پھر جب ابراہیم کے لیے بالکل واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ بے شک ابراہیم بہت آہوزاری کرنے والا، بہت برداشت کرنے والا تھا۔ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُو رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا۔ ترجمہ، اور میں تم لوگوں سے اور اللہ کے سوا جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ان سے جدا ہوتا ہوں اور میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ قریب ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کی وجہ سے
بدبخت نہ ہوں گا وَأَعْتَزِلُكُمْ اور میں تم لوگوں سے جدا ہوتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ میں بابل شہر سے شام کی طرف ہجرت کر کے تم لوگوں سے اور اللہ کے سوا جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ان سے جدا ہوتا ہوں، اور میں اپنے اس رب عز و جل کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھ پر احسان فرمائے۔ پھر آپ علیہ السلام نے عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے فرمایا قریب ہے کہ میں اپنے رب عز و جل کی عبادت کی وجہ سے بدبخت نہ ہوں گا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جیسے تم بتوں کی پوجا کر کے بدنصیب ہوئے، خدا کے پرستار کے لیے یہ بات نہیں، کیونکہ اس کی بندگی کرنے والا بدبخت اور محروم نہیں ہوتا۔ آیت وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر 1، کافروں بد مذہبوں کے ساتھ رہنے اور ان کے ساتھ نشست برخاست رکھنے سے بچنا چاہیے، جیسے یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا کہ وہ اپنے کافر چچا سے علیحدہ ہو گئے تھے۔ نمبر 2، اپنا دین نہیں چھپانا چاہیے، جیسے یہاں ذکر ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا دین صاف اور واضح طور پر بیان کر دیا کہ وہ صرف اس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں جو ان کا خالق ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا بد نصیب نہیں ہو سکتا، بلکہ بد نصیب تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے۔